بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج 23 نومبر 2024 ہفتے کی شام ہے، اور اس وقت جو خبریں چل رہی ہیں چینلوں پہ، تمام موٹر وے بند کر دیے گئے۔ کل رات کے بند ہیں۔ جی ٹی روڈ پہ دریائے جہلم کے پل پہ ایک ایمبولینس کو روک کے جانے نہیں دیا گیا۔ اس میں جو مریض تھا وہ بیچارہ دم توڑ گیا۔ اگر یہی کام کہیں لبیک والوں نے کیا ہوتا یا دینی جماعت نے کیا ہوتا تو اس میڈیا نے وہ ادم مچانا تھا کہ جس کا آپ اور میں اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ یاد ہے ہمیں یاد ہے وہ ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ لبیک کے مارچ میں یہ بڑا شور ڈالا، سیکولر بے غیرت میڈیا نے خوب شور ڈالا کہ دیکھو جی مولویوں نے ایمبولینس نہیں جانے دی۔ تو صاحب اب میرا سوال ہے کہ اب کون سے مولویوں نے سڑکیں روکی ہوئی ہیں؟ اب روڈ بلاک کون سی لبیک نے کیے ہوئے؟ روڈ بلاک کسی دینی جماعت نے کیے ہوئے، کسی دینی گروہ نے کیے ہوئے، پی ٹی آئی نے کیے ہوئے؟ تو آپ جب پوچھیں گے تو پتہ چلے گا کہ خود سرکار نے روڈ بلاک کیے ہوئے ہیں۔ پورے ملک کے بلوچستان، خیبر پختونخوا، سندھ، لاہور، پنجاب، سب روڈ بلاک کر دیے۔ بڑے بڑے رستے آنے جانے والے، کسی کی خوشی کسی کا غم، کوئی پرواہ فکر نہیں حکمرانوں کو۔ ایک ہی خوف کھائے جا رہا ہے کہ کہیں خان کے حامی سڑکوں پہ نکل کے نہ آ جائیں۔ میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی، آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک دن دو دن نعرے لگائیں گے، گھروں کو چلے جائیں گے۔ لیکن آپ نے اب جو کچھ کیا ہے اسے ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ساری دنیا کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ یہاں انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، بی بی سی وغیرہ، سی این این، سب رپورٹ کر رہے ہیں۔ ساری ایمبیسیاں اسلام آباد میں موجود ہیں، وہ اپنے اپنے ملکوں کو آپ کے کرتوت بھیج رہی ہیں کہ سارا اسلام آباد چاروں طرف سے سیل کر دیا گیا ہے۔ گیسٹ ہاؤسوں پہ، ہوٹلوں پہ، گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں کہ جہاں بھی کوئی دو آدمی ٹھہرے ہوئے ہیں کسی کے گھر، کیونکہ پی ٹی آئی والوں نے ان کو ڈرانے کے لیے یہ خبر چھوڑ دی کہ ہمارے، بلکہ میں نے دیکھا کچھ شاید کسی صحافی نے چھوڑی خبر کہ 20-25 ہزار کارکن پی ٹی آئی کے پہنچ چکے ہیں پہلے ہی اسلام آباد میں۔ وہ ان کو سرپرائز دیں گے، وہ ان کے سارے کنٹینر دھرے رہ جائیں گے اور وہ ڈی چوک میں مظاہرہ کریں گے۔ اور رات سے اس خبر کی بنیاد پہ رات سے پورے پنڈی میں، اسلام آباد میں آپریشن ہو رہے ہیں، سرچ آپریشن، گھروں کی تلاشی، گیسٹ ہاؤسوں کی تلاشی، ہوٹلوں کی تلاشی، جہاں جہاں بھی کوئی دو آدمی ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ایک طوفان بدتمیزی ہے، اور کس کی طرف سے ہے؟ اب کوئی بتا دے ہمیں، کوئی حکومت کا نمائندہ کارندہ بتا دے کہ یہ کس جماعت کی طرف سے۔ جن کو شر پسند کہہ رہے ہو وہ تو ابھی گھروں سے نکلے ہی نہیں ہیں، تو یہ شر پسندی کون کر رہا ہے؟ یہ روڈ بلاک، گھروں پہ چھاپے، کاروبار بند، دکانیں بند، سکول بند، کالج بند، یہ کون کروا رہا ہے؟ وہ تو ابھی کل ان کا اعلان ہے، کل نکلنے کا۔ اب وہ بھی اگر رات کوئی معاملات ان کے طے نہیں ہوتے، حکومت ادھر تو دھمکیاں دے رہے ہیں خواجہ آصف اور محسن نقوی، ادھر محسن نقوی فون پہ فون بھی کر رہا ہے بیرسٹر گوہر کو۔ عدالت کا فیصلہ آ گیا جی، دیکھیں عدالت کے فیصلے کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ تو فیصلہ تو جس نے کرنا ہے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں اس سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، نہیں ہوں گے۔ جو حکومتیں اپنے ملک کا امن قائم رکھنا چاہتی ہیں، کیا وہ ایسے ہی فیصلے کرتی؟ وہ اگر مخلص ہوں امن قائم رکھنے میں تو ان کو پاؤں بھی پڑنا پڑے تو وہ پڑتے ہیں، تاکہ اگر کوئی مسئلہ، کوئی مشکل، کوئی مصیبت آ رہی ہے تو اسے
مذاکرات کر کے پیار محبت سے ٹال دیا جائے۔ یہاں تو دھمکیوں پہ دھمکیاں ہیں، اور ہر وزیر اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں، ہم تو کوئی مذاکرات کر ہی نہیں رہے، اور 40-50 آدمی نکلیں گے سارے۔ تو آج کو تحریک انصاف کا رہنما پوچھ رہا تھا کہ یہ سارے انتظامات پورے ملک کی پولیس بلا لی اسلام آباد میں، یہ سارے صرف 50 آدمیوں کو روکنے کے لیے کیے گئے۔ محسن نقوی صاحب انہیں فرما رہے ہیں کہ عامر فار جسٹس، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے فیصلہ کر دیا ہے، دیکھیں جی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، توہین عدالت لگ جائے گی جی۔ اور آج ابھی میں نے دیکھا یار کیسے، پتہ نہیں کس نے ان کو بٹھا دیا یہاں، کیسے لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جو اسلام آباد آئے گا واپس نہیں جائے گا۔ سیدھی سیدھی کھلی دھمکی ہے، آپ آنے سے پہلے ہی، نکلنے سے پہلے ہی پرامن مظاہرین کو دھمکیوں سے نواز رہے ہیں، تو کیا آپ کے ارادے امن قائم کرنے کے ہیں؟ تو ویسے میں محسن نقوی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے تو آج تک کوئی ایک بھی عدالت کی نہیں مانی ہے تو مجھے بتا دیں۔ آپ کے پاس سارا میڈیا ہے، سوشل میڈیا بھی آپ کے پاس موجود ہے، آپ فرمائیں آپ نے عدالت کا 90 دن کے انتخابات والا فیصلہ مانا، آئین میں لکھا ہوا ہے، اس سے فیصلے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ پنجاب میں 90 دن میں انتخابات خیبر پختونخوا میں کروائے، پھر سپریم کورٹ کو فیصلہ دینا پڑا، پھر کروائے، پھر سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا، سیٹیں واپس کرو کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا خان کو رہا کرنے کا، آخری کیس میں بھی خان کی ضمانت ہو گئی، آپ نے ضمانت ہونے کے بعد نئے کیس بنا کے ڈال دیے۔ تو آپ تو عدالت، آپ پہ تو کوئی توہین عدالت نہیں لگی، عدالتوں کو بھی، ان ججوں کو سلام ہے، کیا کہوں ان کو، کہیں گے تو پھر کہیں گے توہین عدالت ہوگی جی، جج صاحبان کو کچھ کہہ رہے۔ جج صاحبان نے اتنے بلنڈر ہوئے ہیں، کسی ایک پہ بھی حکومت کو اف بھی نہیں کہا، تو عدالتوں کے فیصلوں پہ عمل درآمد کیسے ہوگا جی؟ عدالتوں کا تو آپ نے پٹھا بٹھا دیا۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی مارشل لا دور میں بھی عدالتیں ایسی نہیں تھیں جیسی آپ نے کر دیں، آپ نے تہیا کر لیا، آپ نے دھجیاں اڑا دیں سپریم کورٹ کی۔ ایک بینچ سے ایک بندے کو چیف جسٹس بنایا، پھر اس پہ آپ کو اعتبار نہیں رہا، آپ نے اس سے بچنے کے لیے آئینی بینچ بنا دیا۔ وہ آئینی بینچ کیا کر رہا ہے؟ وہ 10 سال 20 سال پہلے والے کیس لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اسے کوئی خبر نہیں ملک میں کیا ہو رہا ہے، سارا ملک بند ہے، وہ چیف جسٹس کہاں ہے؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو پوچھنا چاہیے تھا۔ چلیں اگر اس نے نہیں پوچھا تو کم از کم اسلام آباد والا جو فیصلے دے رہا ہے کہ ہم کاروبار بند نہیں کرنے دیں گے، وہی پوچھ لیتا کہ بغیر تو کاروبار چھوڑ کے تم نے ملک بند کر دیا۔ کوئی ٹرالا ساز و سامان لے کے نہیں آ سکتا۔ آج ایک بچے کو سبزی والی دکان پہ سبزی لینے بھیجا، سبزی والے نے، لاہور کی بات کر رہا ہوں، سبزی والے نے کہا جی رستے بند کیے ہوئے ہیں، ہم سبزی منڈی جا ہی نہیں سکے، اس لیے آج سبزی نہیں لائے۔ تو تمام روڈ بلاک کر دیے، ملتان روڈ، فیروز پور روڈ، جی ٹی روڈ اور اسلام آباد کو جانے والے سب رستے بند۔ لیکن جو لوگ نکل آئے ہیں، کوئی بلوچستان سے نکل پڑا، کوئی سندھ سے نکل پڑا، ان کو وہاں روکیں گی کون سی حکومتیں؟ دونوں صوبوں میں پیپل پارٹی کی حکومت ہے۔ جمہوریت کے چیمپئن عوام کو احتجاج کرنے سے روکیں گے، جمہوریت کے دعوے دار احتجاج آئینی حق استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ جو خود یہاں 20-25 گاڑیاں لے کے آ کے مارتا رہا، ادھر ادھر کی کرتا رہا، وہ اپنے صوبے میں بھی احتجاج کا حق لوگوں کو نہیں دے رہا۔ وہ خود حق مانگتا تھا،
رات 12 بجے نیٹ بند ہو جائے گا، اور اس سے پہلے پہلے آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر، تاکہ زیادہ سے لوگوں تک پیغام ہمارا پہنچ جائے۔ پیغام کیا ہے؟ کہ یہ ظلم بند کرو، یہ زیادتی نہ کرو، حکومتیں ایسے نہیں کرتی جو کچھ تم کر رہے ہو، عوام کو ان کا حق دو۔ سیاسی کارکن محب وطن ہوتے ہیں، سیاسی کارکنوں کے ساتھ دہشت گردوں والا سلوک کہ جو آئے گا واپس نہیں جائے گا۔ سدا بادشاہی میرے رب کی ہے، آپ کی حکومت پتہ نہیں کس لمحے فارغ ہو جائے۔ اب تو آپ پل صراط پہ ہیں، چھٹی ہوتے پتہ نہیں لگتا۔ محسن نقوی صاحب اتنے بڑے بڑے بول نہ بولیں کہ کل آپ کو بھگتنے پڑیں، اور قاضی فائز عیسیٰ کی طرح 3 گھنٹے کے اندر اندر آپ بھی حکومت ختم ہوتے ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ حیدرآباد میں تحریک لبیک والوں نے کوئی احتجاجی پروگرام کیا ہوا تھا، کوئی رواداری مارچ کے خلاف، ان پہ بھی لاٹھی چارج ہوا ہے، گیس کے شیل مارے ہیں، اور کچھ کارکنوں کو گرفتار کیا ہے۔ تو میں حکمرانوں سے کہتا ہوں اتنے پنگے نہ لو، پہلے تم نے پی ٹی آئی سے پنگا لیا ہوا، اب لبیک سے پنگا لینے لگے ہو۔ لبیک والے اگر نکل آئے تو لبیک والے آپ کو پتہ کنٹینروں سے رکتے نہیں ہیں، پھر آپ کو منت سماجت کرنی پڑے گی، پاؤں پکڑنے پڑیں گے، لیکن شاید وقت گزر چکا ہو۔ جو کارکن گرفتار کیے ہیں انہیں فوراً رہا کریں، اور ان پہ جو شیل مارے ہیں، آنسو گیس کے اور لاٹھی چارج کی ہے، اس کی معافی تلافی کروائیں پہلے ہی۔ بہت سارے محاذ نہ کھولیں، ملک کے عوام کو جو ان کا حق ہے، آئینی حق، جمہوریتوں میں آئینی حق ہے احتجاج کرنا، عوام کو احتجاج کرنے دیں، ان کے مطالبات سنیں، اگر جائز ہیں۔ یہ اس سے جائز مطالبہ اور بڑا کیا ہوگا کہ عدالتوں نے بری کر دیا ایک بندے کو؟ آپ نہیں کر رہے، آپ توہین عدالت کر رہے ہیں۔ جس کو عدالت چھوڑتی، عدالت نے چھوڑ دیا شاہ محمود قریشی کو، آپ نے چھوڑنے کے بعد اس پہ 9 مئی کے مقدمات بنا کے گرفتار کر لیا، اور 9 مئی کے مقدمات کے لیے آپ کا جج نہیں لگ رہا تھا، جج ہی نہیں تھا جی وہاں، اور پھر جج ڈیٹ پہ ڈیٹ دے رہا، سو نہیں رہا کوئی تاریخ، ایک شریف آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے 75 سال کے بزرگ۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ عدالتی فیصلے نہیں ہیں۔ عدالتوں کی آپ نے پاکستان میں وہ حالت کر دی ہے کہ اب مذاق ہی بن کے رہ گیا ہے۔ عدالتوں کے فیصلوں پہ حکمران عمل کریں، پھر کسی کو بھی بتائیں کہ یہ عدالتی فیصلہ ہے، آپ بھی اس کی پاسداری کریں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم فرمائے۔ جو حالات بنے ہوئے ہیں، خاص کر کے پارا چنار میں اور بلوچستان میں، اللہ تعالیٰ ہماری سیکورٹی فورسز کو ان حالات کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو وہاں کی حکومتیں ہیں ان کو توفیق دے کہ وہ بٹھا کے ان کو، جو گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کو بٹھا کے ان کے درمیان صلح و صفائی کا معاملہ کریں، تاکہ یہ آگ اور آگے نہ پھیلے۔